یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا ایک ایسا پاک وظیفہ جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے اور ہر پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بے حد برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وظیفوں کو جاننے سے پہلے ہمیں ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلتیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الفجر میں ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ہی شروعاتی 10 راتیں ہیں۔ جس چیز کی قسم اللہ خود کھائے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی مقدس ہوگی۔ آئیے اب جانتے ہیں ان خاص وظیفوں کے بارے میں جنہیں آپ کو ان دنوں میں کثرت سے پڑھنا ہے۔ نمبر 1، تیسرے کلمے کا وظیفہ، جو کہ سب سے افضل ذکر ہے۔ ذی الحجہ کے ان مقدس دنوں میں اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو روزانہ زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے بے حد خاص عمل کی۔ ہم انسان ہیں اور روزانہ ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں میں اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو آپ کو یہ تسبیح کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، استغفار کی تسبیح۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس استغفار کی تسبیح کو آپ کو روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ یعنی دن میں کم سے کم 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ اسے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح شام 100 مرتبہ کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تیسرا عمل ایک ایسا حکم ہے جو ہم سب پر لازمی یعنی واجب ہے، جسے ہمیں ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس تکبیر کو پڑھنا سنت ابراہیمی کی یاد دلاتا ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ تکبیر تشریق کیا ہے۔ نمبر 3، تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازوں تک پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر زور سے مردوں کے لیے اور آہستہ آواز میں عورتوں کے لیے کہنا واجب ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے اور سب سے بڑے دن کے وظیفے پر، یعنی یوم عرفہ کا دن، جو کہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اس دن کی عبادت اور روزے کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس مقدس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پاک دعا کو سب سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، جسے آپ کو بھی بالکل مس نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی خاص دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 9 ذی الحجہ حج والے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن اس پاک دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا ہے، اسے اس دن کم سے کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ سال میں صرف ایک بار آنے والے ان مقدس دنوں کو غفلت میں ضائع مت کیجیے گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظیفوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں تک ضرور شیئر کریں۔